بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ شعبان کے مہینے میں ایک لونگ پر سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ جو بندہ شعبان کے مہینے میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک لونگ پر پڑھ کر اس لونگ کو سنبھال رکھے گا، اگلے شعبان تک یعنی اگلے سال تک جس بندے کے پاس سورہ کوثر کا یہ دم کیا ہوا لونگ حفاظت میں رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت پورا سال آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ پورا سال آپ کے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ پورے سال کے رزق کا انتظام چاہتے ہو، پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہو، تو شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن ایک لونگ پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے لونگ کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دینا ہے، پھر آپ مقناطیس بن جائیں گے۔ رزق، دولت، شہرت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ مقناطیس کی طرح دولت کو، شہرت کو کھینچ لیں گے۔ صرف ایک لونگ پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں ایک لونگ پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آج تک جس بہن بھائی کو بتایا، رب کعبہ نے پچھلے سال پڑھنے والوں پر اتنا رحم و کرم فرمایا، اتنی کامیابیاں عطا فرمائیں کہ یہ ویڈیو ملینز میں گئی اور لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور بہت سے لوگوں کے اصرار کرنے پر ماہ شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ دوبارہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں گے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا ہے، آج تک جس کو بتایا ہے، غیبی خزانوں کا مالک بن گیا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کو حرمت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ روایات میں بھی آتا ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں سے ایک شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو حضور کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پھر حضور کے مہینے میں مانگنے والے کو ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ آج حضور کے مہینے میں اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی تنگ دستی اور غربت سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتا ہے، تو شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر، لونگ کا دانہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تاکہ آپ کو عمل کی اچھی سے سمجھ آ جائے۔ آپ نے ایک لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی جس نے قدر کر لی، جس نے شعبان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن صرف ایک بار ایک لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، اور اس لونگ کو پڑھ کر بتائی گئی جگہ پر رکھ لیا، اور پورا سال اس لونگ کی حفاظت کر لی، یعنی جس کے پاس پورا سال یہ لونگ رہ جائے گا، پورا سال ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی پریشانی سے رب کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور ماہ شعبان تو ایسا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کا ہر لمحہ قبولیت کا ہے۔ شعبان کے مہینے میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، رب کی ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے، کیونکہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ جب رب کی ذات دیتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جب کسی سے راضی ہو جاتی ہے، پورا کر دیتی ہے، پھر کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ رزق، وہ دولت، وہ کامیابی جس کے پیچھے آپ بھاگتے رہے ہیں، جس کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ ایک لونگ کے دانے پر پڑھنے کے بعد مقناطیس بن جائیں گے۔ رزق، دولت، شہرت، کامیابیاں خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گی، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی کامیابی دیکھ کر، آپ کی ترقی اور عروج دیکھ کر لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ خدا را، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا۔ اگر میری بہن بے اولاد ہیں، کسی بھی طرح سے اولاد نہیں مل رہی، یعنی کوئی بیماری ہے یا کوئی بانجھ پن ہے، یا کسی بھی طرح سے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی،
ایک لونگ کے دانے پر آپ اولاد کی نیت سے یہ وظیفہ کریں۔ شعبان جو کہ حضور کا مہینہ ہے، میرا رب بے اولادوں کو اولاد نوازنے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ یہ لونگ کا وظیفہ کرنے کے بعد بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوگی۔ اگر کوئی روزگار کے حوالے سے تنگ ہے، اگر کسی کا رزق نہ ہونے کے برابر ہے، اگر کسی کے تنگ دستی نے، حالات نے ایسا جینا حرام کر رکھا ہے جبکہ آپ کو کہیں سے بھی کامیابی تصور نہیں ہو رہی، تو شعبان کے مہینے میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک لونگ کے دانے پر پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ رزق کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پر قرض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، غیبی مدد کے لیے پڑھ لیں۔ یہ لونگ کا دانہ شعبان کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو بندہ سنبھال کر رکھتا ہے، جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی پریشانی آتی ہے، یہ لونگ کا دانہ ایسی غیبی مدد لاتا ہے کہ پورے سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اپنی نسلوں کو اور آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ایک لونگ کے دانے پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، لونگ کا کیا کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا، سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے میری گزارش صرف ایک ہے کہ وظیفے کا فائدہ اس کو ہوگا جو ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا، جو ایک ایک نقطہ سمجھے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ شعبان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج لاپرواہی کر دی یا ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا، ایک آدھا پوائنٹ بھی مس ہو گیا تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا۔ ویڈیو مکمل آپ نے دیکھنی ہے، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پورا سال رزق اور دولت کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے چینل کا نام لازمی طور پر یاد رکھنا ہے، پورا سال کمی نہیں آئے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، فائدہ 100% گارنٹی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ نے ماہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، پورا مہینہ موجود ہے، آپ جب چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ رات کو پڑھ لو، دن کو پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ لونگ کا دانہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ لونگ کا دانہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت ہو، صاف ستھرا لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جس مٹھی پر آپ نے لونگ کا دانہ رکھا ہے وہ مٹھی کو زور سے بند کر لیں اور اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ آپ یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے کر رہے ہیں، غیبی مدد کے لیے کر رہے ہیں، قرض سے نجات کے لیے کر رہے ہیں، من پسند شادی نوکری کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک صرف ایک بار پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ آپ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لونگ کا دانہ رکھتے ہوئے مٹھی کو زور سے بند کیجیے اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ایک لونگ کے دانے پر پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، سورہ کوثر جو رزق کا سیلاب لے آتی ہے، جو تنگ دستی کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور لونگ پر سورہ کوثر پڑھنے سے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے،
اور یہ وظیفہ پڑھنے والے پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رزق کے مہینے میں، قبولیت کی گھڑی میں، جس کی ہر گھڑی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد، جو بھی خواہش آتی چلی جائے گی، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ آپ نے ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کو پڑھتے جانا ہے اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، فرشتے زمین پر آ چکے ہیں، آپ پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے، 129 ٹائم سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اور سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ مہینے میں ایک بار وظیفہ کرنا ہے۔ اگر ماہ شعبان کے مہینے میں صرف ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، پورے سال رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ وظیفہ میرے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں 2 سے 4 منٹ لگیں گے۔ آپ نے 129 بار ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جلد بازی نہ کرنا، جلدی کا کام شیطان کا، آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا، خدا را 129 بار سورہ کوثر کو پیار اور محبت اور یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ اب 129 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے ایک لونگ کے دانے پر پھونک مار دینی ہے۔ لونگ کے دانے پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ رب کعبہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جس کو سنتے ہی آپ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ اب مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاؤ گے، اب رزق ہر صورت مل کر رہے گا، اب تنگ دستی ہر صورت ختم ہو کر رہے گی۔ آپ نے یا غنیجو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کے بعد آپ نے رب کعبہ کے 2 نام یا غنیجو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک نقطہ سمجھایا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر یا غنیجو یا مغنیو کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 21 بار یا غنیجو یا مغنیو پڑھنے سے ہر شے پر قبضہ ہو جائے گا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، آپ مقناطیس بن جائیں گے اور ہر شے آپ کی طرف کھنچتی ہوئی آئے گی۔ وہ رزق، وہ دولت، وہ شہرت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، ماہ شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ کرنے سے ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ اپنی خواہشات اور حاجات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آج شعبان کے مہینے میں ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ کرنے سے ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یا غنیجو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیجو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیجو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا غنیجو یا مغنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 21 بار پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ لونگ کے دانے پر پھونک مارتے ہی آپ نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی شرط ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا خاص، اتنا طاقتور وظیفہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے کے بعد آپ کے گناہوں کی پکڑ ہو جائے۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور ایک بار کومنٹ میں بھی استغفر اللہ لکھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب ایک لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب یہ لونگ کا دانہ اگر آپ دکان پر کام کرتے ہیں، دکان کے غلے میں رکھ دیں، گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔
اگر آپ یہ لونگ کا دانہ مرد اپنے بٹوے میں رکھ لیں، عورت اپنے پرس میں رکھ لے، یا گھر کے کسی لاکر جہاں آپ زیورات اور قیمتی اشیاء رکھتے ہیں، یہ لونگ کا دانہ جب تک آپ کے بٹوے، پرس، دکان کے غلے یا گھر کے لاکر میں محفوظ طریقے سے پڑا رہے گا، یہ لونگ کے دانے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس رہے گا، اگلا شبان آنے تک میرے رب نے چاہا تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ رزق اور دولت سے ہر وقت مالا مال رہو گے، پورے سال 365 دن کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔